اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی یہ ان آیات میں سے ہیں جو بہت مختصر ہیں اور لیکن اپنے مختصر سے الفاظ کے اندر پورا یعنی معنی کا ایک سمندر رکھتی ہیں۔ یعنی وہ آیات ہیں اگر باقی قرآن نہ بھی نازل کیا جاتا تو ہدایت کے لیے یہی کافی تھیں۔ فرمایا کہ تم اور مسلمانوں کو خطاب، ایمان والوں کو خطاب ہے، کافروں کو خطاب نہیں۔ یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، بعض مقامات پر قرآن مجید ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، بعض اوقات صرف مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے، بعض اوقات صرف کافروں کو مخاطب کرتا ہے، بعض اوقات صحابہ کو مخاطب کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایمان والے مراد ہیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا یا قیامت تک لاتا رہے گا، وہ سارے اس سے مراد ہیں کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ پورے اسلام میں داخل ہونا اصل معیار ہے۔ یہاں پہ علماء نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم پورے یعنی تم اپنے پورے جسم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جسم کے بعض حصوں پر یا جسم کے بعض اعمال پر، جسم دو چیزیں نا، جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں، بعض پر تو تم اسلام لاگو کرو اور بعض پر اسلام لاگو نہ کرو۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم پورا جو اسلام ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اور دونوں ہی صحیح بنتے ہیں۔ یعنی جو پورا اسلام ہے، اسلام صرف نماز کا نام نہیں، روزے کا نام نہیں، حج کا نام نہیں، یعنی عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی، ان ساری چیزوں کا نام اسلام ہے۔ تمہیں سارے اسلام میں داخل ہونا ہے، صرف عبادات کافی نہیں ہیں، وہ تمہیں بخشوانے کے لیے کافی نہیں ہوں گی جب تک تمہاری معاشرت، تمہاری معیشت، تمہارے معاملات، تمہاری اخلاقیات، تمہاری گھریلو زندگی، باہر کی زندگی ساری کی ساری اسلام کے مطابق نہیں بنتی۔ مولانا محمد عمر پالن پوری یہ کہا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات تھی، کہتے تھے کہ آج کا مسلمان جو ہے یہ اس حال میں کھڑا ہے کہ اس کا ایک پاؤں اسلام کے دروازے سے باہر ہے، ایک پاؤں اندر ہے۔ ایسے ہی نا، یہی صورتحال ہوتی ہے ہماری۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائیو یہ ایسے کیا کرو کہ موت سے پہلے کوشش کرو کہ جو پاؤں باہر ہے وہ بھی اندر آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اندر والا پاؤں بھی نکال دے، وہ باہر چلا جائے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ہم اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دنیا تھوڑی دین، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ تو یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ پوری زندگی میں شروع سے لے کر آخری سانس تک ہمیں پورے کے پورے اسلام کا بن کر رہنا ہے۔ اور پورے کے پورے اسلام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سارے حکموں کو، ایسا نہیں کہ جو حکم اپنا مرضی ہوئی، جو خوشی ہوئی، جو اچھا لگا وہ تو مان لیا اور جو اچھا نہ لگا وہ نہ مان، نہیں، چاہے وہ طبیعت کو اچھا لگے نہ لگے، بہرحال ہمیں ماننا ہے کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ یہ پورے کا پورا اسلام ہے۔ اس میں اللہ نے بڑی وضاحت سے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مفسرین کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمانوں سے جو مطالبہ ہے اللہ کا، پورے دین کا مطالبہ، یعنی ان کی اپنی پوری زندگی بھی اسلام میں داخل ہو جائے اور پورے کا پورا اسلام بھی ان کی زندگی میں آ جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور فرمایا کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر تم پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے گویا تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تم اس بات کو سمجھ لو، جان لو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
وہ تو ہر حال میں ہر طریقے سے تمہیں پھسلانے کی کوشش کرے گا اور تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہے، یہی آزمائش ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، لیکن اگر پھر بھی تم پھسل گئے، لغزش کھا لی تم نے، یعنی اس کے باوجود بھی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی اس کے بعد بھی کہ اللہ کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں تمہارے پاس آ چکی ہیں، قرآن مجید اللہ کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اس بات کو یاد رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ بڑے ہی غلبے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جب اللہ اگر عزیز ہے، غلبے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے بس نہیں ہے، وہ بندوں سے پوچھے گا، وہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ غلبے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے، اپنی حکمت کے مطابق جو ہے بندوں سے معاملہ کرے گا، جس کو چاہے گا اپنی حکمت کے تحت معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور وہ اس کی حکمت کے تحت ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کیا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ انسان اس بات کے منتظر ہیں؟ هل ينظرون، کیا تم اس بات کے منتظر ہو؟ ان ياتيهم الله، کہ اللہ آ جائے، فی ظلل من الغمام، کہ بادلوں کے سائے میں اللہ خود آ جائے، والملائکۃ، اور اس کے فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور تمہارا معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، پھر ہی تم مانو گے، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ جب اللہ اس کے فرشتے نظر آ جائیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں، ایسا ایمان تو نہیں ہے، ایمان تو بالغیب ہے، بغیر دیکھے ہوئے مانے ہوئے، جب دیکھ لیں گے پھر تو سب مانیں گے، کافر بھی مانیں گے، مسلمان بھی مانیں گے۔ فرمایا کہ اس بات کا انتظار نہ کرو، اس وقت سے پہلے پہلے ایمان اپنا مکمل کر لو۔ قیامت کے دن تو سارے دیکھیں گے، فرشتوں کو بھی دیکھیں گے، اللہ رب العزت کو بھی دیکھیں گے، تو اس وقت کا ایمان یا مان لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ بادلوں کے سائے کے اندر آ جائیں، ظاہر ہو جائیں، اور تمہارے امور کا، تمہارے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے امور جو ہیں پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں، اللہ ہی نے سب کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن تمہیں اس وقت سے پہلے پہلے اپنا ایمان جو ہے وہ مکمل کر لینا چاہیے۔ اور اگر تمہیں کسی مثال کی ضرورت ہے تو سل بنی اسرائیل، یہ اس کا ریلیشن بن رہا ہے کہ دیکھ پھر بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اگر تمہیں کسی مثال کی، کوئی تاریخی واقعے کی ضرورت ہے تو سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ اللہ نے ان کو کیسی کھلی کھلی نشانیاں دی تھی۔ یہ ہم پیچھے پڑھا ہیں ساری چیزیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ عجیب معاملے فرمائے ہیں، ان کو بڑی کھلی ہوئی نشانیاں، بڑے کھلے ہوئے معجزات، سب چیزیں عطا کی، لیکن پھر بھی بیچارے جو ہے راہ راست پر نہیں آ سکے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو آنے کے بعد اس کو بدل دے، یہاں نعمت سے مراد ہدایت ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ہدایت دی تھی نا، سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کی وہ انسان کو ہدایت کا ملنا ہے، کہ اللہ راستے پہ، سیدھے راستے پہ انسان چل پڑے۔ کہا کہ بنی اسرائیل کو یہ ہدایت کی نعمت ہم نے عطا کی تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو فرمایا کہ جان لو جس طرح انہوں نے کہا، کوئی اس کے بعد بھی اگر ایسا کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ بڑی ہی سخت پھر سزا دینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، بے بس نہیں ہے، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے تمام نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، اور تمہارے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر تم ہدایت پر نہ آئے تو پھر اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا۔ زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی جو ہے مسحور کن ہے، بڑی خوش کن ہے، بڑی دل فریب ہے، بڑی دلکش ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ بیچارے اسی دنیا کی خوش فریبی کے چکر کے اندر ہی مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اگر اس پر غور کریں، یہاں لفظ تو کافر ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی ایسا طبقہ موجود ہے۔ اب ان کو کیا کہا جائے گا؟ جو صحیح دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا شمار بھی اسی آیت کے زمرے کے اندر ہی ہوگا۔ یعنی ان کا عمل کہہ رہا، اگر زبان سے تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن ان کا عمل یہی کہہ رہا ہے کہ اسلام پر، دین پر عمل کرنے والوں کا اگر مذاق اڑایا جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ آج دنیا میں تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے دن ان سے کہیں اوپر ہوں گے۔ یعنی اصل چیز تو ہے، اصل معیار تو وہ ہے
یہ قیامت کے دن ان مذاق اڑانے والوں سے کہیں بلند و بالا ہوں گے، کہیں کامیاب ہوں گے، خوش ہوں گے، رونقوں میں ہوں گے، چہرے ان کے تر و تازہ ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ یہاں رزق سے مراد جو یہ رزق نہیں ہے، چونکہ پیچھے سے پوری بات چل رہی ہے تو رزق سے مراد یہاں پہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے اپنا فضل جو ہے بغیر حساب کے جتنا چاہے جتنا چاہے وہ عطا کر دے، کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ اپنا یہ فضل اور یہ نعمت اور یہ ہدایت اپنے قانون کے مطابق دیتے ہیں، انسان کی طلب کے مطابق دیتے ہیں۔ طلب دکھانی ضروری ہے، جتنی طلب ہوگی اتنی ہی اللہ اس نعمت کو عطا فرمائیں گے، اتنی ہی ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ طلب نہیں ہوگی تو وہ ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی یہ طلب نصیب فرمائے۔